گزارا ہوا تو حضرات محترم وقت کی قلت کے بعد حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ معلوم ہوا آپ نے کوئی ڈنڈا لے کر اس راہب کے پاس نہیں گئے، آپ نے علم دین کے حوالے سے، دلیل کے حوالے سے، جس دلیل کے ساتھ آج پیر شفاعت رسول نوری آپ کے سامنے کہا کر پی ٹی وی پر جو ہے جتنا اس کا گفتگو ہوتا ہے، ہر مسلک کے لوگ اس جو ہے باتوں کو سنتا ہے مگر اس میں نفرت کا بو نہیں آتے، کیونکہ آپ نے اللہ کے پیغمبر کے اس اخلاق حمیدہ کو اپنایا ہوا ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس اسوہ حسنہ کو اپنایا ہوا ہے کہ جب آپ کو معلوم ہوا آپ اس راہب کے پاس گئے اور کہا، آپ نے کہا ہے کہ ہمارے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، کیونکہ وہ کہتا ہوا احیی الموتیٰ، وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور تمہارے پیغمبر کے بارے میں تمہارے اپنے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مر کر مٹی میں شامل ہو گئے، پھر تو ہمارے پیغمبر افضل اور اعلیٰ ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے کوئی تلوار نہیں نکالی، آپ نے کوئی ڈنڈا نہیں نکالا، بلکہ آپ نے فرمایا مجھے کسی قبر پہ لے چلو، اور اس قبر پہ لے جا کر فرمایا کہ میں اس انداز کے اندر جو ہے اس کو آواز دے دو، جس مسلک جو ہے، جس قوم کے ساتھ، جس طبقے کے ساتھ اس کا بجہل دنیا کے اندر تعلق تھا، کیا اسی کام کو کرتے ہو یا اپنے قبر سے باہر نکلے؟ یہ ہے اللہ کے ولیوں کا کرامت۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے سب مردوں کو زندہ کرنے والا اللہ کی ذات ہے، مگر اگر پیغمبر کسی مردے کو زندہ کرتا ہے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے اور وہ اللہ کا دیا ہوا طاقت ہے، اور اگر ولی کسی کو زندہ کرتا ہے تو یہ جو ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کے دیے ہوئے طاقت سے زندہ کرتا ہے، مگر اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ پیغمبر کو معجزہ دینے والا اللہ کے ذات ہے، ولی کو کرامت دینے والا اللہ کے ذات ہے۔ شرک تو تب ہوتا جب ہم کہتے پیغمبر اپنے طرف سے کر رہا ہے، شرک تو تب ہوتا جب ہم کہتے ولی اپنے طاقت سے کر رہا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے نبی کو طاقت دینے والا اللہ کے ذات ہے، ولیوں کو طاقت دینے والا اللہ کے ذات ہے۔ وہاں یہ مرکز بلال جو اتحاد بین المسلمین کا ایک عظیم مرکز ہے اور آپ کے سامنے اتحاد امت کے ایک بہترین نمونہ ہے۔ دعا ہے اللہ اس مرکز کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت پیر شفاعت رسول صاحب کا جو ہے سرپرستی اور سایہ ہمیشہ اہل سنت کے سروں پہ قائم اور دائم رکھے، اور اللہ رب العزت جس انداز سے میرے برادر محترم مفتی عبد القوی صاحب ہمیشہ کلمہ حق بلند کرتے ہیں، جہاں پر بھی ہو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ کون جو ہے میڈیا پہ سن رہا ہے۔ اللہ اس کی جرت، بہادری اور قوت کلام کے اندر مزید طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کی برکت سے، اللہ کی رحمت سے جو تم پر اور تمہارے اہل بیت پر ہے، میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، بتانا یہ چاہتا ہوں، ذہن میں یہ بات بٹھانا چاہتا ہوں، میں اور آپ جس چیز کو مشکل سمجھیں وہ مشکل اہل دنیا کے لیے ضرور ہوگی،
جسے میں اور آپ مشکل سمجھیں وہ اطباء، حکما، ڈاکٹر، ان کے لیے مشکل ضرور ہوگی. جسے میں اور آپ مشکل سمجھیں وہ اہل اقتدار و حکومت کے لیے مشکل ضرور ہو سکتی ہے، مگر جسے میں اور آپ مشکل سمجھیں وہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. اللہ کے لیے مشکل ہم نے کچھ دعا کرنی ہے، اور دعا میں وہی اپنی جھولی بھرے گا جو توجہ سے بیٹھے گا، انہماک سے بیٹھے گا، بیت اللہ کی تصور میں بیٹھے گا، روضہ رسول کا تصور کر کے بیٹھے گا. اسی نے جھولی بھرنی ہے، اور انشاءاللہ بھرنی ہے، سب نے بھرنی ہے. کچھ وہ کہ جو ذاکر ہیں انہوں نے ذکر کے صدقے میں بھرنی ہے، اور کچھ وہ جو ذاکر نہیں انہوں نے ذاکرین کے صدقے میں بھرنی ہے. جھولی سب نے بھرنی ہے، لیکن جھولی پھیلانا تو ضروری ہے نا. جھولی پھیلا کے سبھی کے سامنے صدا لگانا تو ضروری ہے. تو جھولی تو پھیلائیے نا، صدا تو لگائیے. اللہ ضرور جھولی بھرے گا. یہاں نبوت کا خوان وعدہ اور یہ حالت تعجب ہنسی کہ یہ ہو جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. رب العالمین نے ان واقعات کو بیان فرمانے کے بعد مقصد اور درس اور نصیحت انسانوں کو یہ اللہ دینا چاہتا ہے کہ تم اللہ سے مضبوط رشتہ جوڑ کر اپنے گناہوں کی مغفرت پر دو آنسو بہا کر جو بھی مانگو گے وہ قادر قیوم ذات تمہاری دعا ختم ہونے سے پہلے تمہاری مرادیں تمہاری جھولی میں ڈال دے گا. وہ بے بس نہیں، وہ مجبور نہیں، اس نے کسی سے پوچھنا نہیں، اس نے کسی سے اجازت نہیں لینی، اس نے کسی سے سوال نہیں کرنا، کسی سے لے کر نہیں دینا. وہ قادر ہے، مقتدر ہے، وہ مالک ہے، مالکوں کا بادشاہ ہے. اس نے کس سے پوچھنا ہے؟ وہ سب کو دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، مگر ڈھنگ آنا چاہیے مانگنے کا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم تعجب کرتے ہو. میرے پاس گزشتہ دعا میں کافی دور سے لوگ آئے ساتھی، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے 2 بیٹے اغوا ہیں اور وہ 1 کروڑ تاوان مانگ رہے ہیں. مجھے بتائیے انسانیت کا تاوان مانگنے والا نام کا تو مسلمان ہو سکتا ہے نا، حقیقت میں تو مسلمان نہیں. ہم عبداللہ، عبد الرحمان اور محمد سعید، محمد سلیم، محمد اسلم، محمد اکرم یہ تو سب کچھ ہے، لیکن جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. میں بڑا حیران ہوں آج اخبار میں خبر پڑھ کے کہ محمد امین بدبخت نے اس کے حوالے سے جو خبر لگی ہوئی تھی، میں نے کہا نام کتنا خوبصورت ہے کہ محمد حضور کے نام پر اور امین حضرت جبرائیل کی صفت، اور آگے جو اس کی سیاہ کاریاں لکھی ہوئی تھی وہ پڑھتے ہوئے شرم آتی تھی. کیا یہ خبریں عالم کفر تک نہیں جاتی ہوں گی کہ محمد امین نے، کیا وہ محمد کو نہیں جانتے؟ کیا وہ امین کو نہیں جانتے کہ محمد اور امین قرآن کے 2 بڑے نام ہیں؟ یہ شخص جس میں 2 نام اکٹھے ہوتے ہیں اس کا کردار یہ ہے. بھلا ہمارا کردار اسلام کی تبلیغ میں سب سے بڑی رکاوٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ آج ہم نے زبانی تبلیغیں تو شروع کی ہوئی ہیں، 8-8 گھنٹے کے لمبے لمبے خطابات تو ہیں، 100 جلدوں میں کتابیں تو ہم نے لکھ دی ہیں، بڑے بڑے وعظ و نصیحتیں تو ہم کرتے ہیں، مگر جو کردار والی تبلیغ تھی وہ ختم ہو گئی. وہ ماں باپ روتے روتے آئے، میں نے کہا دعا مانگو اللہ قبول کرے گا. دعا سے پہلے جب دعا کر کے گئے رات کے 11:30 بجے فون آیا، علامہ صاحب ہمارے بیٹوں نے ہم سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں فلاں علاقے میں انہوں نے رہا کر دیا ہے اور ہم بس میں بیٹھ چکے ہیں اور صبح تک گھر پہنچ جائیں گے. کئی مہینوں سے تاوان کا مطالبہ تھا، مگر جب یہاں انہوں نے اور ہم سب نے دعا خلوص سے اٹھائے، اللہ نے دعا مکمل ہونے سے پہلے ان کے بچوں کو بغیر کسی تاوان
رہائی عطا فرما دی. اگر ان کے بچے یہاں دعا کے صدقے میں رہا ہو سکتے ہیں اور ان کے ماں باپ آئے روتے تھے اور جب یہاں سے گئے تو ہنستے ہوئے گئے, تو مجھے پھر کہنے دیجئے کہ رب سے مانگنے میں تو ہمیں ڈھنگ نہیں آتا اور کہیں کوتاہی کر بیٹھتے ہیں, مگر وہ اللہ دینے والا ہر وقت دینا چاہتا ہے. ہم میں سے کئیوں نے تو جھولی نہیں پھیلائی اور کئیوں نے جھولی پھیلائی ہے, تو منہ اس طرف ہے, خیرات اس طرف سے مانگ رہے ہیں. آؤ جھولی بھی پھیلاؤ اور اپنے چہروں کو, اپنے دل کو بیت اللہ کی طرف اور روضہ رسول کی طرف موڑ دو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ خطاب نہیں ہے, یہ چھوٹی سی گفتگو ہے, یہ بیان نہیں, یہ دعا کی تیاری ہے. اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام جو کئی سالوں سے ماں باپ سے بچھڑے ہوئے تھے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, کئی سالوں کے بعد رب العالمین نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ ہم تمہیں جلد یوسف سے ملانے والے ہیں. مجھے پتا ہے کہ یہاں سینکڑوں ماں باپ بیٹھے ہیں کہ جن کے بچے لاپتہ ہیں, سینکڑوں ماں باپ بیٹھے ہیں جن کے بچے گم ہیں, سینکڑوں ماں باپ بیٹھے ہیں جو اپنے بچوں کی جدائی میں مجھے تڑپ تڑپ کے رو رو کے فون کرتے ہیں. میں جانتا ہوں, آج میں کہتا ہوں کہ جس طرح اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ماں باپ سے کئی سالوں کے بعد ملایا تھا, آج جو ماں باپ اپنی اولاد سے بچھڑے ہوئے روتے ہوئے آئے ہیں, اے اللہ اس نے یوسف کا صدقہ اور یعقوب علیہ السلام کے آنسوں کا صدقہ ان ماں باپ کو اپنی اولاد سے ملا دے. حضرت محترم, مجھے پچھلی دعا کے بعد فون آیا. میں نے کبھی یہ چیزیں بیان نہیں کی, کوئی یہ چیزیں کوئی آج سے نہیں شروع ہوئی. ہر دعا کے بعد ایک سلسلہ ہوتا ہے احباب کے ٹیلی فون کا, مگر بات بشارتوں کی تھی. ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ بشارتیں بیان کرتا ہے, آپ بھی بیان کیجیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہاں ایک بچی آئی, بہت ساری بچیاں یہاں ہیں جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں, اولاد کی تمنا لیے انہیں برس سے آ رہی ہے اور بہت سارے احباب آ رہے ہیں. میں انہیں بتانا چاہتا ہوں, 7 سال ایک بچی جس کو اللہ نے اولاد نہیں دی, وہ نہا کر یہاں آئی اور دعا کی اس نے, اور دعا کر کے جب وہ واپس پہنچی دوسرے مہینے ڈاکٹر کے پاس وہ گئی تو ڈاکٹر نے اسے خوشخبری سنائی, اور تیسرے مہینے چوتھے مہینے اس نے مجھے فون کر کے بتایا کہ رب العالمین نے مجھے 8 سال کے بعد اولاد کی نعمت عطا فرمائی, اور نعمت کے ساتھ اللہ نے مجھے یہ بھی خوشخبری دی ہے کہ رب مجھے پہلا بیٹا عطا فرمایا. دوستان محترم, ایک لمبی میرے پاس قطار ہے ان لوگوں کی جن پر اللہ نے فیض کیا ہے پچھلی دعا سے اس دعا تک. میں آپ کو کتاب و سنت کے حوالے سے یہ سمجھانا چاہتا ہوں, چند منٹ رہ گئے ہیں, ہم نے ذکر کرنا ہے اور اس کے بعد پھر دعا. سبحان اللہ. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے محبت میں روتے روتے آپ کی آنکھیں نابینا ہو گئی تھی. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی موت پر, جدائی پر آنسو بہا رہے تھے. صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا ہاں, میں اگر نبی اور رسول ہوں تو انسان بھی ہوں اور باپ بھی ہوں. اس نے کہا حضور میرے 8 بچے ہیں, میں نے آج تک کسی کا منہ نہیں چوما. میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ کبھی حسن کا منہ چومتے ہیں, کبھی حسین کا منہ چومتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن میرے صحابی, اپنی اولاد کا منہ چومنا یہ دل کی نرمی ہے, اور نرمی جو دل کی ہوتی ہے یہ ایمان کا حصہ. یہ کوئی فخر کی بات نہیں کہ میں اپنے بیوی اور بچوں کے سامنے ایک جو بن کے اور ایک جابر حکمران بن کے گھر میں رہتا ہوں. نہیں, دوست بن کے رہو, بچوں کے بیوی کے دوست بن کے رہو, گھر میں کام کیا کرو جا کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے, حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین سے پوچھا
کرتے تھے عائشہ کوئی کام ایسا تو نہیں جو بچ گیا ہو میں کر دوں. وہ عرض کرتی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. آقا میں کر لوں گی. میں نے برتن دھونے کے بعد جھاڑو دینی ہے. حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں میں برتن دھو رہی ہوتی تھی، حضور جھاڑو پکڑتے اور گھر میں جھاڑو دے دیتے، صاف کر دیتے. مرد بننا ہے تو سیرت مصطفیٰ کو اختیار کرو. ترک دین کے ترک میں مردانگی نہیں ہے، دین کو چھوڑ دینا مردانگی نہیں. قرآن پاک میں ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ مرد وہی ہیں جنہیں کاروبار اور تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. یہاں رجال کا لفظ ہے، رجال اللہ، مرد وہی ہیں کہ جنہیں کاروبار اور تجارت اللہ سے غافل نہ کرے. گویا دین پر عمل کرنا یہ مردانگی ہے، دین چھوڑنا مردانگی نہیں. زنا کرنا مردانگی نہیں، زنا نہ کرنا مردانگی ہے. جھوٹ بولنا مردانگی نہیں، جھوٹ نہ بولنا مردانگی ہے. غصے کا اظہار کرتے ہوئے مار پیٹ کر دینا یہ مردانگی نہیں. برداشت کرنا مردانگی ہے. رشوت لینا مردانگی نہیں، رشوت چھوڑ دینا مردانگی ہے. دوسروں کے عزت پر نظر رکھنا مردانگی نہیں، بلکہ شرم و حیا اپنی نظروں میں بسا لینا یہ مردانگی ہے. گھر میں جا کر گردن اگڑا کے بیٹھ جانا مردانگی نہیں، بلکہ جھاڑو پکڑ کے گھر میں جھاڑو لے کر گھر کو صاف کر دینا یہ مردانگی. حاضرین محترم، ٹائم نہیں میرے پاس کیونکہ ہم نے ذکر کرنا ہے اور دعا کی طرف جانا ہے. عرض یہ کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کا ایک بہت لمبا چیپٹر ہے، باب ہے، عنوان ہے، موضوع ہے جس میں اللہ نے بشارتیں دی ہیں. آخری بشارت سنا رہا ہوں. سبحان اللہ. جب حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جا رہے تھے تو دیکھ تو سکتے نہیں تھے. اللہ سے کہا کہ اللہ 10 12 15 سال کے بعد تمہیں بیٹا ملوایا، آنکھیں لے لی. بیٹے سے تو ملوں گا، آنکھوں سے دیکھ تو نہیں سکوں گا. دل میں سوچا. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فلما ان جاء البشیر، بشیر بشارت خوشخبری سنانے والا ایک آیا حضرت یعقوب کے پاس، اور یعقوب علیہ السلام اس کے پاس آ کر اس نے بشارت دی اور اس نے کہا اے یعقوب تمہارے پاس یوسف کا کرتا تو ہے نا؟ انہوں نے کہا ہاں کرتا ہے میرے پاس، وہ اس کے بھائیوں نے مجھے لا کر دیا تھا. جب وہ گم ہو گیا، بھیڑیا کھا گیا، جو کچھ ہوا وہ میں نے کرتا رکھا ہوا ہے یوسف کا. اللہ اکبر. اس بشیر نے، بشارت دینے والے نے کہا اگر اتنے عرصے کے بعد اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے جا ہی رہے ہو تو دیکھنے سے بھی تو مزہ اٹھاؤ. اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھو، اپنے بیٹے کی آنکھیں دیکھو، اپنے بیٹے کی داڑھی دیکھو، اپنے بیٹے کی زلفیں دیکھو، شان دیکھو کہ تخت مصر پر بیٹھا ہے. کل وہی جو شاید بازار مصر میں بک رہا تھا آج تخت مصر پر بیٹھا ہے، بادشاہ مصر ہے. کل غلام تھا آج کا شہنشاہ ہے. تو نظر ہوگی تو دیکھو گے اس کی شان کو، اس کی آن کو، اس کے مرتبے کو، اس کے بلبلے کو، اس کی جاہو جلال کو. اللہ کسے یہ دل میں دعا کی، فرمایا کہ وہ جو کرتا تیرے پاس یوسف کا ہے اے میرے پیغمبر اسے اٹھا کے اپنی آنکھوں پر لگا لے. آنکھوں پر لگانا تیرا کام ہے اور برسوں سے ختم ہوئی بصارت اور نورانیت اور آنکھوں کی بینائی دینا اللہ نے کہا میرا کام ہے. بس حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ پیار سے کرتا اٹھایا، پیار سے کرتا اٹھایا، اٹھا کر آنکھوں سے لگایا اور چومتے رہے، روتے رہے. جب آنکھوں سے وہ کرتا ہٹایا تو بینائی واپس آ گئی تھی. اس لیے تو کہتے ہیں اگر ایک نبی کا کرتا چومنے سے نبی کی آنکھیں بشب آنکھیں واپس آ رہی ہیں. اسی لیے گنبد خضرا کو چومنا، حضور کے قدموں میں جالیوں کو چومنا، بیت اللہ کے غلاف کو چومنا، میزاب رحمت کو چومنا، اللہ کے ولیوں کے مزار کو چومنا، اس پر پڑا ہوا غلاف چومنا، اس میں بڑی برکات ہیں. آخری بات کر رہا ہوں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت مولانا رضی اللہ خان صاحب نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی بات کی. میں ان کی بات پر بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. آپ کے
جمعہ میں ایک جبہ پہنا آپ نے، اس پر بڑے سونے کے ہیرو جواہر کے موتی اور بٹن لگے ہوئے تھے، تو بیٹھنے والوں میں سارے تو اللہ والے نہیں ہوتے نا، صحیح نیت والے نہیں ہوتے، کئی آتے ہیں تنقید کے لیے، کئی آتے ہیں اعتراض کے لیے، کئی آتے ہیں لینے کے لیے، کئی آتے ہیں جو ہے وہ بھی ضائع کرنے کے